السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی 40ویں سورت سورہ غافر کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر اس کی پہلی 85 آیات۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، یہ سورت بہت گہرے مضامین لیے ہوئے ہے۔ بالکل، ان آیات میں اللہ کی صفات ہیں، ایمان اور انکار کے نتائج، کچھ تاریخی واقعات بھی، اور توحید کی دعوت تو ہے ہی۔ تو آج کوشش ہوگی کہ ان اہم پیغامات کو سمجھیں۔ اور سب سے دلچسپ بات جو آپ نے کہا وہ یہ کہ سورت شروع ہی اللہ تعالیٰ کے اپنے تعارف سے ہوتی ہے۔ پہلی 3 آیات میں ہی 6 صفات بیان ہو گئی ہیں: العزیز، العلیم، جی، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب اور ذی الطول، یعنی غالب، جاننے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا بھی اور بڑے فضل والا بھی۔ یہ واقعی بڑا زبردست آغاز ہے۔ چند لفظوں میں ایک مکمل تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ جی، ایک طرف تو غلبہ اور علم ہے، دوسری طرف بخشش اور توبہ کی قبولیت، پھر ساتھ ہی سخت سزا کا ذکر بھی، اور آخر میں یہ کہ وہ بے انتہا فضل والا ہے۔ بالکل۔ یہ صرف صفات گنوا نہیں دیں، ایسا لگتا ہے جیسے انسان اور خدا کے تعلق کی پوری بنیاد ہی واضح کر دی ہو، امید بھی، خوف بھی، اور یہ یقین بھی کہ سب کچھ اس کے علم اور کنٹرول میں ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور یہ توازن بہت اہم ہے۔ یہی صفات ہیں جو آیت 3 میں جو توحید کا بنیادی تصور ہے نا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کو ایک منطقی بنیاد دیتی ہیں۔ صحیح۔ بھئی جو ہستی اتنی کامل ہو، بے وقت انصاف بھی کرے اور رحم بھی، اور سب کچھ جانتی بھی ہو، تو ظاہر ہے عبادت تو پھر اسی کی بنتی ہے۔ جی، اور یہی وہ ذات ہے جس نے یہ کتاب یعنی قرآن نازل کی ہے، جیسا آیت 2 میں فوراً بتا دیا گیا۔ لیکن حیرت ہے، فوراً بعد آیت 4 سے ہی ان لوگوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ جی، اور ایک وارننگ بھی ہے کہ ان کی جو دنیاوی چمک دمک ہے نا، اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ جی ہاں، اور قرآن فوراً بتاتا ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں، کوئی نیا رویہ نہیں ہے۔ آیت 5 دیکھیں، قوم نوح کا ذکر ہے، ان کے بعد کے گروہوں کا، الاحزاب جنہیں کہا گیا، ان کا ذکر ہے، اچھا، جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، ان کے خلاف آپ کہیں سازشیں کیں اور کوشش کی کہ باطل دلیلوں سے حق کو دبا دیں، مگر پھر اللہ کی پکڑ آ گئی۔ تو یہ ایک طرح کا پیٹرن بتایا جا رہا ہے۔ بالکل، ایک مستقل اصول بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کی نشانیوں سے انکار اور ان میں جھگڑا نکالنا، اس کا انجام آخرکار ناکامی ہی ہے۔ اور یہ سبق صرف ایک بار نہیں دہرایا گیا، آگے چل کر بھی آیات 21-22 میں اور پھر 82 سے 85 میں بھی یہی کہا گیا کہ بھئی زمین میں چلو پھرو، دیکھو پچھلی قوموں کا کیا انجام ہوا۔ یقیناً یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ غور و فکر کی دعوت ہے۔ صحیح۔ اور ان آیات میں بڑا زور اس بات پر ہے کہ وہ لوگ طاقت میں، وسائل میں، اور جو زمین پر نشانیاں چھوڑ گئے، عمارتیں، تہذیبیں، ان سب میں بعد والوں سے کہیں زیادہ تھے۔ آیات 21 اور 82 میں یہ بات واضح ہے۔ مطلب ہم سے زیادہ طاقتور تھے وہ۔ جی کہیں زیادہ۔ لیکن جب ان کے پاس واضح دلیلیں آئیں، بینات آئیں، اور انہوں نے کفر کیا، تو ان کی وہ طاقت، وہ وسائل انہیں اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکے۔ اور وہ سنت اللہ والی بات کیا ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بار بار واضح کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا ایک مستقل طریقہ ہے، سنت اللہ، جو قوموں کے ساتھ رہا ہے۔ آیت 85 میں تو خاص طور پر فرمایا کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا نا، تب کہنے لگے کہ ہاں بھائی ہم ایک اللہ پر ایمان لائے۔ یعنی آخری وقت میں؟ جی بالکل آخری وقت میں، لیکن فرمایا کہ اس وقت کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ عذاب کو بالکل سامنے دیکھ کر ایمان لانا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں رہا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، اس کی سنت ہے۔ یہ تو ہوئی انکار کرنے والوں کی بات اور ان کا انجام، لیکن اسی دوران آیات 7 سے 9 میں ایک بالکل ہی مختلف تصویر آتی ہے، بہت امید دلانے والی۔ جی ہاں، عرش اٹھانے والے فرشتے اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ آیات تو واقعی آپ کہیں غیر معمولی ہیں۔ یہ فرشتے، اللہ کے مقرب ترین فرشتے، وہ نہ صرف اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اس پر ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں جنہوں نے توبہ کی اور اللہ کے راستے پر چلے۔ ان کی دعا کے الفاظ بھی تو بہت پیارے ہیں۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس بخش دے انہیں جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے، اور بچا لے انہیں جہنم کے عذاب سے۔
اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، ان کے نیک بیوی بچوں اور والدین کو بھی جنت عدن میں ساتھ داخل کرنے کی دعا ہے، اور برائیوں سے بچانے کی بھی۔ جی، اور اسی کو الفوز العظیم کہا گیا ہے، عظیم کامیابی۔ سبحان اللہ! یہ تو اللہ کی رحمت کی وسعت کا ایک حیران کن پہلو ہے کہ اس کے فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے ایسے دعا گو ہیں۔ بالکل، یہ ایمان لانے والوں کے لیے بہت بڑی آپ کہیں تسلی ہے، ایک امید کا پیغام ہے۔ لیکن دیکھیں، قرآن کا انداز فوراً بعد پھر توجہ ان لوگوں کی طرف جاتی ہے جنہوں نے انکار کیا۔ آیات 10 سے 12 میں قیامت کے دن ان کی جو بری حالت ہوگی اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ ہاں، آیت 10 میں جو بات کہی گئی وہ تو بڑی سخت ہے کہ انہیں کہا جائے گا کہ اللہ کی بیزاری تم سے کہیں زیادہ تھی بنسبت تمہاری آج اپنی جانوں سے بیزاری کے، جی جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے۔ ہاں، مطلب آج تم خود سے نفرت کر رہے ہو، لیکن اللہ کی نفرت اس وقت زیادہ تھی جب تم کفر کر رہے تھے۔ اور آیت 11 میں ان کی بے بسی کی انتہا ہے۔ وہ فریاد کریں گے، کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی بخشی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے، کوئی راستہ ہے؟ لیکن جواب کیا ملتا ہے؟ جواب آیت 12 میں ہے۔ وجہ بتائی گئی ہے ان کی اس حالت کی، یہ اس لیے کہ جب ایک اللہ کو پکارا جاتا تو تم انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ فیصلہ تو اللہ بلند و بزرگ ہی کا ہے۔ قیامت کے دن کا ذکر بھی کئی ناموں سے آیا ہے نا؟ جیسے یوم الطلاق۔ جی، آیت 15 میں یوم الطلاق یعنی ملاقات کا دن، پھر آیت 18 میں یوم الازفہ یعنی قریب آنے والا دن۔ اچھا، اس دن سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ آیت 16 میں اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج بادشاہی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی، جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ اور انصاف ہوگا؟ بالکل، پورا انصاف۔ آیت 17، ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور آیت 18 میں ظالموں کے لیے کوئی مددگار، کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کے علم کا بھی ذکر ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت تک جانتا ہے۔ جی ہاں، آیت 19 آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں چھپے راز تک سے واقف ہے، جبکہ آیت 20 میں فرمایا کہ جن جھوٹے معبودوں کو یہ پکارتے تھے وہ تو کسی چیز کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتے۔ ان کی سزا کی تفصیلات بھی ہیں کچھ؟ جی، آیات 71-72 میں ہے کہ گردنوں میں طوق ہوں گے، زنجیریں ہوں گی، کھولتے پانی اور آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ اللہ اکبر! اور اس وقت وہ مانیں گے کہ ہاں، ہمارے وہ معبود، وہ شریک، سب بیکار تھے، کہیں نظر نہیں آ رہے۔ آیات 73-74۔ اور یہ انجام کیوں؟ آیات 75-76 میں وجہ بتائی گئی، ان کا تکبر اور دنیا میں ناحق اترانا۔ آل فرعون کے لیے تو ایک خاص عذاب کا بھی ذکر تھا شاید۔ جی، آیات 45-46 میں کہ وہ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یہ برزخ کا عذاب لگتا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن حکم ہوگا کہ انہیں شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ اور جہنم میں ان کی آپس کی بحثیں بھی؟ ہاں، آیات 47-48 میں پیروکار اپنے لیڈروں سے جھگڑیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے، کچھ عذاب کم کرواؤ۔ وہ کہیں گے ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، پھر وہ جہنم کے داروغوں سے درخواست کریں گے۔ آیات 49-50، لیکن سب بے سود، مکمل بے بسی۔ لیکن اسی مایوسی کے عالم میں آیت 51 میں ایک امید کی کرن بھی ہے نا؟ بالکل، یہ بہت اہم آیت ہے۔ اللہ کا واضح وعدہ، یقیناً ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد ضرور کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ یہ انکار کرنے والوں کے انجام کے بالکل برعکس تصویر ہے۔ اللہ اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور پھر آتا ہے وہ طویل قصہ آل فرعون کے مومن شخص کا، یہ تو سورت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جی ہاں، یہ مرکزی قصوں میں سے ہے، اپنے اندر حکمت، جرت، ایمان سب کچھ سموئے ہوئے ہے۔ یہ آیت 23 سے شروع ہوتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا گیا، واضح نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ۔ مگر انہوں نے کیا کہا؟ وہی پرانی بات؟ جی، فوراً الزام لگایا، یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ آیت 24۔ اور پھر رد عمل دیکھیں، کتنا ظالمانہ۔ فرعون حکم دیتا ہے کہ جو موسیٰ پر ایمان لائیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ آیت 25۔ کتنا خوفناک حکم ہے۔ اور فرعون کا تکبر دیکھیں آیت 26 میں، کہتا ہے چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اور ڈر کس بات کا ظاہر کر رہا ہے؟ کہ مجھے ڈر ہے یہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد پھیلا دے گا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔
اسی ماحول میں وہ شخص سامنے آتا ہے۔ جی، ایک مومن مرد فرعون کے خاندان سے جو اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ آیت 28۔ یہ کردار بہت اہم ہے۔ وہ کیسے بات شروع کرتا ہے اتنے خطرناک ماحول میں؟ کمال کی حکمت اور منطق سے۔ وہ دربار میں کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے، بڑا بنیادی سوال، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلیں بھی لایا ہے؟ آیت 28۔ یہ تو بڑی جرت کی بات تھی۔ بہت زیادہ۔ اور پھر وہ ایک ایسی بات کرتا ہے جو ہر کسی کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ دیکھو، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی کے سر، لیکن اگر یہ سچا نکلا تو جس عذاب سے یہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا۔ کیا کمال کا انداز ہے دلیل دینے کا۔ یعنی خطرے کو کم سے کم کر کے بات پہنچا دی۔ بالکل، اور وہ صرف منطق پر ہی نہیں رکتا، انہیں تاریخ بھی یاد دلاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے بھئی آج تمہاری بادشاہی ہے، زمین میں تم غالب ہو مان لیا، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو کون ہمیں بچائے گا؟ آیت 29۔ پھر وہ انہیں قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد والوں کا انجام یاد دلا کر ڈراتا ہے۔ آیات 30-31 کہ کہیں تمہارا حال بھی ان جیسا نہ ہو۔ وہ انہیں قیامت سے بھی ڈراتا ہے۔ جی، یوم التناد سے خبردار کرتا ہے۔ آیت 32۔ وہ دن جب تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے لیکن اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ آیت 33۔ اور ایک اور تاریخی حوالہ دیتا ہے، یوسف علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام کا؟ وہ کیسے؟ وہ یاد دلاتا ہے کہ اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف بھی تو واضح دلیلوں کے ساتھ آئے تھے، مگر تم ان کے لائے ہوئے دین میں شک ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا اب اللہ کوئی رسول بھیجے گا ہی نہیں۔ آیت 34۔ یعنی تم نے پہلے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ یہ تو بڑی گہری بات کہہ دی اس نے۔ اور پھر وہ ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو بغیر کسی سند، بغیر کسی دلیل کے اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ بات ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تکبر۔ اللہ ایسے ہر متکبر اور جبار کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ آیت 35۔ فرعون کا رد عمل کیا تھا اس سب پر؟ کیا وہ سوچ میں پڑ گیا؟ کہاں جناب، اس کا تکبر تو اور بڑھ گیا۔ اس نے فوراً حامان کو حکم دیا، اے حامان، میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، شاید کہ میں راستوں تک پہنچ جاؤں، آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ آیت 36-37۔ سبحان اللہ، تکبر کی انتہائیں ہیں۔ بالکل، لیکن وہ مومن شخص ہمت نہیں ہارتا، وہ لگا رہتا ہے۔ وہ پھر کیا کہتا ہے؟ وہ پھر اپنی قوم کو پکارتا ہے، کہتا ہے، اے میری قوم، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا۔ آیت 38۔ وہ انہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت یاد دلاتا ہے کہ یہ تو بس چند روزہ فائدہ ہے، اصل گھر تو آخرتی ہے، دار القرار۔ آیت 39۔ جزا و سزا کا اصول بھی سمجھاتا ہے۔ جی، آیت 40 میں کہ برائی کا بدلہ تو اتنا ہی ملے گا جتنی برائی کی، لیکن جس نے نیکی کی ایمان کی حالت میں، چاہے مرد ہو یا عورت، تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جہاں انہیں بے حساب رزق ملے گا۔ اس کا وہ جملہ تو بہت ہی اثر انگیز ہے، آیت 41 والا۔ کون سا؟ اے میری قوم، یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو؟ جی ہاں، یہ تو پوری دعوت کا خلاصہ ہے، ایک طرف نجات، دوسری طرف آگ۔ کتنا واضح تضاد ہے۔ وہ آگے وضاحت بھی کرتا ہے اس کی۔ جی، آیت 42 میں کہتا ہے، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ وہ شریک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، جبکہ میں تمہیں اس کی طرف بلا رہا ہوں جو العزیز ہے یعنی سب پر غالب، اور الغفار ہے یعنی بہت بخشنے والا۔ وہ اپنا موقف بالکل واضح کر دیتا ہے۔ پوری قوت سے۔ آیت 43 میں کہتا ہے، یہ بات طے ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، نہ اسے دنیا میں کوئی پکارنے کا حق پہنچتا ہے نہ آخرت میں، اور یہ بھی طے ہے کہ ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ بھی کہ حد سے گزرنے والے ہی آگ والے ہیں۔ اور اس کے آخری الفاظ کیا تھے جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ نہیں مان رہے؟ وہ الفاظ توکل اور یقین سے بھرے ہوئے ہیں۔ آیت 44۔ پس عنقریب تم یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ گویا اس نے اپنی بات مکمل کر دی اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ آیت 45 فوراً بتاتی ہے، پس اللہ نے اسے ان کی بری تدبیروں اور چالوں سے بچا لیا، اور آل فرعون کو برے عذاب نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سبحان اللہ، یعنی حق پر قائم رہنے اور اللہ پر توکل کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ بچا لیا گیا اور وہ لوگ عذاب میں گر گئے۔ بالکل، یہ اس پورے قصے کا آپ کہیں نچوڑ ہے۔
استقامت اور توکل کی جیت۔ اس اہم قصے کے بعد سورت کے اس حصے کے آخر میں کچھ اور اہم باتیں بھی سمیٹی گئی ہیں۔ جی، کچھ اختتامی موضوعات ہیں، جیسے آیات 53-54 میں موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت ملنے اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنانے کا ذکر ہے، اور کہا کہ یہ کتاب ہدایت اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے، اولی الالباب کے لیے۔ اور پھر صبر کا حکم بھی ہے۔ جی، آیت 55 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے امت کو صبر کرنے، اپنے گناہ کی معافی مانگنے، استغفار کرنے اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے۔ اور وہ جو لوگ بغیر دلیل جھگڑتے ہیں ان کے بارے میں پھر ذکر ہے۔ ہاں، آیت 56 میں کہ جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے سینوں میں کچھ نہیں بس بڑائی بھری ہوئی ہے، تکبر ہے جس تک وہ کبھی پہنچ نہیں پائیں گے۔ تو اصل مسئلہ تکبر ہی ہے۔ لگتا تو یہی ہے، تکبر ہی حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ آیت 57 میں ایک بہت بڑا کائناتی حوالہ بھی ہے۔ جی، بہت بڑا۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک زبردست یاد دہانی ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح آیت 59 میں قیامت کے آنے کی قطعیت کا اعلان ہے کہ الساعہ یعنی وہ گھڑی ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر وہ مشہور آیت آتی ہے، آیت 60۔ جی، وہ براہ راست دعوت اور وعدہ، اور تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کتنا بڑا سہارا ہے یہ آیت۔ بالکل، لیکن ساتھ ہی وارننگ بھی ہے ان کے لیے جو تکبر کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں کہ وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ باقی آیات میں بھی توحید پر ہی زور ہے اور اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ جی، جیسے آیت 66 میں پھر غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ آیت 67 میں انسان کی اپنی تخلیق کے مراحل یاد دلائے ہیں، مٹی، نطفہ، جمع ہوا خون، پھر بچہ، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، یہ سب نشانیاں ہیں۔ اور اللہ کی قدرت تخلیق کن فیکون۔ ہاں، آیت 68 وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ پھر پچھلے رسولوں کا ذکر ہے آیت 78 میں کہ کچھ کا ذکر ہم نے آپ سے کیا، کچھ کا نہیں کیا۔ اور چوپایوں کا ذکر بھی ہے آخر میں۔ جی، آیات 79-80 میں اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی ہے کہ یہ چوپائے انعام تمہارے لیے پیدا کیے، تم ان پہ سواری کرتے ہو، انہیں کھاتے ہو، سامان لاتے ہو اور بھی بہت سے فائدے اٹھاتے ہو۔ یہ سب گویا پہلے جو مضامین آئے انہی کی تاکید ہے، مزید مثالیں ہیں۔ بالکل، اور آخر میں آیت 81 کا وہ سوال جو گویا پورے حصے کا خلاصہ ہے، فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنکِرُونَ، تو تم اللہ کے کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ انسان تو نشانیوں میں گھرا ہوا ہے، کائنات میں، تاریخ میں، خود اپنی ذات میں، انکار کی گنجائش کہاں ہے؟ تو اگر ہم اس سارے جائزے کو سمیٹیں تو کیا اہم باتیں نکلتی ہیں؟ ہم نے اللہ کی صفات میں وہ کمال کا توازن دیکھا، جی، تاریخ سے یہ سبق کہ انکار اور تکبر کا انجام اچھا نہیں ہوتا، فرشتوں کی دعا میں ایمان والوں کے لیے ایک زبردست امید افزا پیغام دیکھا، بالکل، اور فرعون کے دربار کے اس مومن کی کہانی میں حکمت، دلیل اور استقامت کا ایک بہترین نمونہ ملا۔ شاید بنیادی پیغام یہی ہے کہ ہدایت کا راستہ ہمیشہ سے واضح رہا ہے اور اس سے منہ موڑنے کے نتائج بھی واضح کر دیے گئے ہیں۔ میرے خیال میں ایک اور اہم نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ انفرادی ذمہ داری اور اللہ کی حاکمیت کا آپ کہیں امتزاج ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، انسان کو حکم ہے کہ ایمان لاؤ، توبہ کرو، دعا کرو، صبر کرو، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ دوسری طرف اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، قوموں کے عروج و زوال میں اس کی ایک سنت، ایک طریقہ کار فرما ہے، حتمی قدرت اسی کی ہے۔ تو انسان کو اختیار تو دیا گیا ہے، مگر نتائج اللہ کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق ہی نکلیں گے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں جس پر وہ خود بھی سوچیں۔ ان آیات میں بار بار پچھلی قوموں کے انجام اور کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ جی ہاں، تو آج کے دور میں چاہے وہ معاشرتی سطح ہو یا ہماری انفرادی زندگی، ہم اپنے حالات، اپنے فیصلوں، خاص طور پر ہدایت کو قبول کرنے یا تکبر سے بچنے کے معاملے میں غور و فکر کے اس قرآنی طریقے سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ واقعی اہم سوال ہے۔
کیونکہ تاریخ اور کائنات میں غور و فکر کا یہ عمل ہمیں حال کو سمجھنے اور شاید مستقبل کو بہتر بنانے میں بہت مدد دے سکتا ہے۔ بالکل، اسی غور و طلب نقطے کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔